تاریخ کے کسی طالب علم سے پوچھیں کہ پچھلے 500 سالوں میں ایسا کون سا واقعہ ہے جس نے تاریخ کا دھارا ہی پلٹ دیا ہو، تو زیادہ تر کا جواب ایک ہی ہوگا، بھلا کیا؟ امریکہ کی دریافت۔ سن 1492 میں اطالوی جہاز راں کرسٹوفر کولمبس نے وہ سرزمین دریافت کی جسے دنیا آج امریکہ کے نام سے جانتی ہے۔ اس دریافت کی بدولت مغرب کو باقی دنیا پر ایسی برتری حاصل ہوئی کہ آج بھی دنیا کی قیادت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یہ وہ تاریخ ہے جو عام طور پر دنیا بھر میں پڑھی اور سمجھی جاتی ہے۔ امریکہ تو چھوڑیں، پاکستان کی نصابی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے کہ کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تھا اور وہ دنیا کے عظیم جہاز رانوں میں سے ایک تھا۔ لیکن کیا حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے؟ اس حوالے سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ کیا واقعی امریکہ دریافت ہوا تھا؟ حالانکہ وہاں لاکھوں لوگ پہلے سے رہتے تھے۔ پھر نئی دنیا میں پہنچنے کے بعد کولمبس اور اس کے بعد آنے والے یورپی قبضہ گیروں کا طرز عمل کیا تھا؟ ایسے کئی سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں بھی آ رہے ہوں گے، تو آئیے ایک ایک کر کے ان کے جوابوں کا پتہ چلاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم یہی چاہیں گے کہ آپ چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ آپ کا چھوٹا سا یہ قدم ہمیں بہتر سے بہترین ویڈیو پیش کرنے کی ہمت اور حوصلہ دیتا ہے۔ تو جناب، پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر کولمبس کا مقصد کیا تھا۔ شاید آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ وہ اصل میں ہندوستان کی تلاش میں نکلا تھا۔ بھئی آخر ہندوستان ہی کیوں؟ کیونکہ یورپ میں لوگ اپنی کھانے پینے کی چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے مسالوں کا استعمال کرتے تھے، اور یہ مسالے صرف ہندوستان سے ہی ملتے تھے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ ہندوستان سے رابطہ رہنا ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ لیکن اب یورپ اور ہندوستان کے بیچ میں ایک بڑی طاقت پیدا ہو گئی تھی، جی، سلطنت عثمانیہ، جس کو مشرقی یورپ، شمالی افریقہ اور بحیرہ روم میں غلبہ حاصل تھا، اور یہی مغربی یورپ کے لیے بڑا مسئلہ تھا۔ 1492 میں جب سقوط غرناطہ ہوا اور وہاں کے مسلمانوں پر بہت ظلم کیا گیا تو ان کے لیے مشرق کی طرف جانا اور بھی مشکل ہو گیا۔ اس لیے ہندوستان کے لیے ایک نیا راستہ ڈھونڈنا ضروری ہو گیا تھا، اور یہ کام جس شخص نے سب سے پہلے کیا وہ کرسٹوفر کولمبس تھا۔ اسے معلوم تھا کہ دنیا گول ہے، اور اگر کوئی بحری جہاز مسلسل مغرب کی طرف چلتا رہے تو بالآخر گھوم کر مشرق کی طرف ہی آ جائے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ بحر اوقیانوس کے پار ایک ایسی دنیا موجود ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اس اہم سفر کے لیے کولمبس کی مدد ملکہ ایزابیلا نے کی۔ یہ وہی ملکہ ہے جس نے سقوط غرناطہ کے بعد اسپین پر حکمرانی کی تھی۔ ایزابیلا ہی کی مالی مدد سے کولمبس نے اس مہم کا آغاز کیا اور اکتوبر 1492 میں اس علاقے میں پہنچا جسے ہم آج کل ویسٹ انڈیز کہتے ہیں۔ مزیدار بات یہ ہے کہ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایک نئی دنیا دریافت کر چکا ہے، بلکہ وہ تو اسے ہندوستان ہی سمجھتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے مقامی باشندوں کو بھی ریڈ انڈینز کا نام دیا، اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بے وقوفانہ نام آج تک استعمال کیا جاتا ہے۔ خیر، سب سے پہلے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ علاقہ دریافت کیسے ہو سکتا ہے جہاں ہزاروں سالوں سے لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ آباد ہوں۔ بس ان بیچاروں کو اندازہ نہیں تھا کہ بحر اوقیانوس کے پار سے ان پر ایک عذاب نازل ہونے والا ہے۔ بہرحال امریکہ کی دریافت کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا ایک بھیانک باب ہے۔ کولمبس نے سب سے پہلے جس جزیرے پر قدم رکھا وہ ہسپانیولا تھا۔ یہ وہی جزیرہ ہے جہاں آج کل ڈومینیکن ریپبلک اور ہیٹی واقع ہیں۔ اس دریافت کی مقامی آبادی کو بہت بڑی قیمت چکانا پڑی، جبکہ ان کا قصور بھی کوئی نہیں تھا۔ لیکن کولمبس اور اس کے بعد آنے والے یورپیوں نے ان کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا، انہیں غلام بنایا، ان کی عورتیں اٹھا لی گئیں، یہاں تک کہ نسلیں تک بدل ڈالی گئیں۔ ایسا ظلم، اتنا بدترین استحصال شاید ہی کبھی کسی مقبوضہ علاقے کا ہوا ہو، اور سب سے بڑھ کر دکھ کی بات یہ ہے کہ اس پر بہت کم بات کی جاتی ہے۔ کولمبس کی دریافت تاریخ میں دو بہت بڑے جرائم کا نتیجہ بنی، ایک امریکہ کے مقامی باشندوں کا قتل عام اور دوسرا غلاموں کی عظیم تجارت، جس نے صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ افریقہ اور دوسرے علاقوں کو بھی بری طرح متاثر کیا۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں جنہوں نے ان بھیانک جرائم سے پردہ بھی اٹھایا ہے، جن میں سے ایک مشہور کتاب ہے کولمبس دی فور وائجز۔ یہ کتاب لارنس برگرین نے لکھی ہے، جنہوں نے کئی واقعات کا ذکر کیا۔ مثلا کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ مقامی آبادی کو اطاعت پر مجبور کرنے اور مزاحمت سے روکنے کے لیے کولمبس ان پر سخت ظلم کرتا تھا۔ ایک مرتبہ سر عام 3 مقامی لوگوں کا سر قلم کیا گیا۔ ایک بار تو چند مقامی لوگوں کو پکڑنے کے بعد پورے گاؤں کے سامنے ان کے کان کاٹے گئے تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر عبرت پکڑیں اور مزاحمت نہ کریں۔ ایک بار کولمبس نے 1500 مردوں اور عورتوں کو پکڑنے کا حکم دیا۔ ان میں سے 400 کو تو چھوڑ دیا گیا، لیکن 500 کو واپس اسپین بھیجا اور باقی 600 علاقے میں آباد ہونے والے اسپانیوں کے غلام بنا لیے گئے۔ اسپین جانے والے 500 میں سے 200 افراد سفر کے دوران ہی دم توڑ گئے اور ان کی لاشیں سمندر میں پھینک دی گئیں۔ پھر 14 سال سے زیادہ عمر رکھنے والے ہر ریڈ انڈین کے لیے کولمبس کا حکم تھا کہ وہ بھاری مقدار میں سونا دے ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہسپانیولا کے علاقے میں تو ویسے ہی سونا نہیں پایا جاتا،
اس لیے نتیجہ بڑے پیمانے پر اموات کی صورت میں نکلا۔ ان حالات میں مقامی آبادی اتنی دل برداشتہ ہو گئی کہ کتاب بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنے گودام تباہ کر دیے تاکہ حملہ آوروں کو کھانے پینے کو کچھ نہ مل سکے۔ کئی لوگوں نے پہاڑی چٹانوں سے کود کر یا پھر زہر کھا کر خودکشیاں کر لیں۔ قابض یورپیوں کی ناجائز فرمائشیں پوری کرنے کا دباؤ اتنا تھا کہ وہ اپنے کھیتوں میں بھی کام نہیں کر پاتے، اور حالات سے تنگ بہت بڑے پیمانے پر لوگوں نے اپنی جانیں خود لے لی تھیں۔ برگرین کے مطابق 1492 میں ہسپینیولا کی آبادی تقریباً 3 لاکھ تھی۔ صرف 1494 سے 1496 کے دوران یعنی 2 سال میں 1 لاکھ لوگ مارے گئے۔ ان میں سے تقریباً آدھے لوگوں نے اجتماعی خودکشی کی۔ 1508 میں یعنی یورپیوں کے آنے کے 16 سال بعد یہ آبادی صرف 60,000 رہ گئی تھی، اور 1548 تک یعنی 50 سال میں صرف 500 مقامی باشندے ہی زندہ بچے۔ ذرا سوچئے یہ کتنی بڑی نسل کشی ہے، لیکن اس کو نہ کوئی ہولوکاسٹ کہتا ہے اور نہ اس پر بہت کتابیں لکھی گئیں، نہ فلمیں بنی اور نہ ہی ڈرامے۔ شاید اسی لیے علامہ اقبال نے اپنی ایک نظم دوزخی کی مناجات میں کہا تھا، اللہ تیرا شکر کہ یہ خطہ پرسوز سوداگر یورپ کی غلامی سے ہے آزاد۔ یعنی دوزخی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، یعنی جہنم ان یورپیوں کے غلام بننے والے علاقوں سے کہیں بہتر ہے۔ پھر مغرب کی چوری اور سینہ زوری دیکھیں کہ ان تمام جرائم کے باوجود کولمبس کا نام ہیرو کے طور پر لیا جاتا ہے۔ امریکہ میں تو کولمبس کا نام ہر جگہ نظر آتا ہے، شہر، قصبے، گاؤں، دیہات کے نام، سڑکیں اور بہت کچھ کولمبس کے نام پر ہے۔ یہی نہیں بلکہ امریکہ کی دریافت کے 400 سال مکمل ہونے پر 1892 میں پہلی بار کولمبس کا دن بھی منایا گیا تھا۔ 1960 کی دہائی میں امریکہ میں نسل پرستی کے خلاف جدوجہد اپنے عروج پر تھی۔ تب امریکہ کے اصل مقامی باشندے یعنی ریڈ انڈینز کے مطالبات بھی سامنے آئے، اور ان کی بڑی جدوجہد اور کوششوں کے بعد آج یہ وقت آیا ہے کہ کولمبس کے دوسرے اور اصل چہرے پر بھی بات ہو رہی ہے۔ اس موضوع پر کتابیں سامنے آ گئی ہیں اور حقیقت عوام کے سامنے لائی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ کے کئی شہروں نے کولمبس کا دن منانا بند کر دیا ہے، جو ویسے ہر سال 12 اکتوبر کو منایا جاتا تھا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے اور تجویز سے ہمیں ضرور نوازیں۔ اگر آپ اسی حوالے سے کسی موضوع پر کوئی ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔